بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی۔ ناظرین ہم نے پرسوں ویڈیو کی تھی، کل ویڈیو کی تھی کہ جس میں ہم نے بتایا تھا کہ مارچ اور اپریل تک 3 بڑے واقعات رونما ہونے والے ہیں۔ اگر یہ واقعات رونما ہوئیں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو نظام ہے، یہ امریکی نظام، اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اور آج کی سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ میں جو لگی ہوئی آگ ہے وہ بے قابو ہو چکی ہے، اور وہ امریکہ کی مزید جو ریاستیں ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ 6 ملین 60 لاکھ لوگ متاثر ہونے والے ہیں۔ امریکی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آگ اب لگنے والی ہے، یہ جو لاس اینجلس والی آگ ہے، یہ جب آگے چلے گی تو دنیا کا کوئی بھی فائر ڈپارٹمنٹ ان عوامل کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ امریکہ کے پاس اس آگ کا مقابلہ کرنے کی اتنی جو اہلیت ہے وہ محدود ہو رہی ہے، اور یہی ہم نے کہا تھا کہ یہ سب راکھ ہونے والا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف سے پہلے 20 جنوری امریکہ کی شکل کیا ہوگی؟ کیا وہ راکھ بن چکا ہوگا، یا پھر وہ جو اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ آسمان سے پرندے گریں گے اور آگ لگے گی، ہونا کیا ہے یہ جانتے ہیں۔ دا ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی، دنیا بھر میں دیکھے اور سنے جاتے ہیں، ریلیجیس اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ۔ کیا ہونے والا ہے؟ ٹرمپ کے حلف سے پہلے ہی یہ آگ بجھ پائے گی یا امریکہ پوری کو اپنی لپیٹ میں لے گی؟ اسامہ صاحب کیا لگ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پچھلے سال بھی ہم نے اس جملے کے ذکر کی تاکید کی تھی کہ اس کو میکسیمم کیا کریں، یہ فوت ہونے کے بعد کا نہیں، یہ زندگی میں جیسے کہتے ہیں نا روزانہ کی مشن سٹیٹمنٹ کے طور پہ اس کو سمجھا کریں اور اس چیز کا عادہ کریں کہ ہم تیرے لیے ہی ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے جو عوامل ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور ان کا خیال آپ لوگوں کے ذہنوں میں شامل حال رہے۔ دیکھیں ایک شیطان کی چال ہے جو انسانوں کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کے بغیر کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ سسٹم چل سکتا ہے، اس کی گائیڈ لائنز، اس کی جو بھیجی گئی تمام انبیاء کی ذریعے جو ہمارے تک ہدایت کا ذریعہ، اس ذریعے کے بغیر بھی یہ دنیا چلائی جا سکتی ہے اور دنیا چل سکتی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں خصوصاً امریکہ میں ٹیکنالوجیز آگے چلی گئی کہ اس نے فصلوں سے لے کے فصلوں کے بیج کی پیداوار بڑھانے سے لے کے بچہ پیدا کرنے تک، IVF، وینٹیلیٹرز اور زندگی بڑھانے کی ٹیکنیک سے لے کے بارش مصنوعی برسانے کی بات ہو، ہر لحاظ سے، ہر انداز سے۔ اور اوپر سے آپ لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا یہ انشورنس کیا ہے؟ یہ جو پورا یورپ امریکہ انشورنس پہ چلتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ انشورنس بھی خدا کے مقابلے میں دی گئی ایک نظام ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بس انشورنس کمپنی کو اتنی سی کٹوتی کروائیں اور بے فکر ہو جائیں، اگر آپ کا کوئی معاملہ خراب ہوا تو انشورنس پے بیک کرے گی۔ یعنی کہ یہ مسلمان کو تو کہا گیا تھا کہ تو حفاظت کی دعائیں پڑھ، تو صدقات دے، تو حفاظت میں رہ، اللہ کی پناہ میں رہ شیطان مردود سے، تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ رسی ہے یہ تجھے راہ راست پہ رکھے گی، کشتی نجات میں رکھے گی۔ لیکن انشورنس کمپنی کہتی ہے کہ نہیں بھائی بے فکر ہو جاؤ، تمہارا گردہ گیا ہم ڈلوا کے دیں گے، تمہاری میڈیکل انشورنس، فائر انشورنس تھا۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انشورنس کمپنیز بھی ہاتھ اٹھا دیتی ہیں جب قدرتی آفت آتی ہے تو شیطان کا ایک دھوکہ ثابت ہوا۔ یعنی کہ یہ سب انشورنس کمپنیز یا چیزیں اب کور نہیں دیں گی، اور اب وہ ایک خاص حد تک جا کے اس کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر حفاظت کی آپ شیلڈ میں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو آپ کے لیے طریقہ کار زندگی ہے یا وضع کردہ عقیدے کے تحت جس میں آپ کو رہنا تھا اور بسنا تھا اس زمین پر، اس کے اندر رہتے تو پھر انشورنس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔
اس کے دین کے وعدے ہیں، اس کے آپ کے ساتھ عہد و پیمان ہے کہ میں یوں نہیں ہونے دوں گا، میں یوں نہیں ہونے دوں گا، تم بے فکر رہو۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ صرف انسانوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے، یہ صرف امریکہ نہیں، پوری دنیا کے ہی نظام میں مسلمان ہوں، وہ کسی بھی مذہب و ملت کے لوگ ہوں، کرسچنز ہوں۔ اب کرسچینٹی کون سا اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتی، یا یہودی کون سا اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، سکھ کون سا نہیں مانتے، آپ کے ہندو کون سا نہیں مانتے، ایتھیسٹ ایک وہ ہے نا جو ایک غیر خدا کے مطلب ایک اس عقیدے کے حامل ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب جیسے جیسے شیطان اپنے الجھاؤ یا چالیں بڑھاتا ہے، تو قدرت کی بھی چال اس کو ناکام کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ تو اب شاید وہ وقت آ پہنچا جب انسانوں کو یہ ریلائز کروانا ضروری تھا قدرت کی طرف سے کہ یہ جو تمہارے بنائے ہوئے سارے نظام ہیں، انتظام ہے، آگ بجھانے کے ہوں، انشورنس کمپنیاں ہوں، یا میرے مقابلے میں جتنا بھی زندگی کی تسلی لینے کے طریقے وضع ہو گئے، اور کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں خود ایسے ہی لگنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بس اب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیغمبر کی ہدایات کے بغیر بھی زندگی آگے بڑھانی اور ترقی کرنا ممکن ہے، کیونکہ اب جب بھی ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو لوگ یو کے کی، امریکہ کی مثالیں دینے لگتے تھے، اور وہ کہتے تھے دیکھو وہ تو ترقی کر رہے ہیں، ان کے پاس تو اسلام بھی نہیں ہے۔ تو وہ اب یہ ہے کہ اب اس چیز کا جواب قدرت دے رہی ہے کہ اسلام کے بغیر بقا ممکن نہیں ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آگ ہے، ظاہری بات ہے افرادی قوت ہو یا آگ بجھانے کی جتنی بھی ترقی ہو، وہ ناکافی ثابت ہو رہی ہے۔ انشورنس کمپنیاں بھی بھاگ گئی، انشورنس کلیمز بھی بھاگ گئے، سب بھاگ گیا۔ اب کون شیورٹی دے حفاظت کی؟ بڑی بڑی ڈیفنس کے بجٹ، بڑے بڑے آپ کے جو ہے سوسائٹیل جو بھی آپ لوگوں کی وہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ تو ابتدا ہونی ہی تھی، اور یہ آپ لوگ شاید اب بھول رہے ہیں، میں اب آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ جب پچھلے سال سورج گرہن لگا تھا، تو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا تھا یہ گرہن امریکہ کو ہی لگ رہا ہے بار 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 بار۔ جملے یاد آئے؟ تو میں ایک ہی بات کرتا تھا کہ یہ جو گرہن لگا ہے یہ پوری دنیا کے لیے تو ہے سو ہے، ان کے لیے سب سے پہلے ہے امریکہ کے لیے۔ اور یہ اینکے لگا کے دیکھ رہے تھے، ویو کر رہے تھے، سورج گرہن کے نظارے کر رہے تھے۔ ہم لوگوں کو تاکید کر رہے تھے کہ نماز آیات پڑھو، ہم کہہ رہے تھے کہ مسلوں پہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہاں یہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ اینکے لگا کے ویو کیے جا رہے تھے۔ اس کی بھی ویڈیوز آئی تھی۔ اچھا، اب اس وقت یہ تھا کہ سورج گرہن بیسیکلی جب بھی لگتا ہے، ہم نے بڑا ڈیٹیل سے سمجھایا تھا کہ جب اتنا بڑا اکلپس لگتا ہے تو وہ ایکو ماڈل کو ہٹ کر دیتا ہے، اور پورا آپ کا زمین کا نظام ایک دم درم برم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ظاہری بات ہے حکم دیا کہ مسلوں پہ کھڑے ہو جایا کرو، جیسی ایسا جو نماز خسوف، نماز آیات ڈفرنٹ اس میں بتائی گئی ہیں۔ ہوتا ہی یہ ہے کہ پورا ایکو ماڈل ہٹ ہوتا ہے اس سے، اور اسی طرح کی تباہ کاریاں آتی ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور شاید یہ جملے یاد ہوں جو اب آپ کو بھی یاد آ گئے، شکر ہے۔ اگر آپ کو یاد آ گئے تو ڈیفینیٹلی ہمارے جو ریگولر پرانے ویورز ہیں ان کو بھی یہ میرے جملے یاد آ گئے ہوں گے، کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ امریکہ کو لگ رہا ہے، امریکہ کو لگ رہا ہے، اور اس کے سیکوینس یہی ہم کہتے تھے کہ امریکہ کا ڈاؤن فال شروع ہے اس سال، اس میں 24 کے اینڈ تک ہم کہہ رہے تھے، ابھی دیکھ لیں بس 25 کا جنوری ہی شروع ہوا ہے سمجھیں، تو وہ 10 15 20 دن تو اوپر نیچے چلو معافی دے ہی دیں۔ اینی ہو، اب بھی جو یہ سلسلہ ہے اس نے آگے بڑھنا ہے، اور اکنامکلی تو ہم پہلے ہی بتا رہے تھے کہ یہ پورا نظام ہی اب زمین بوس ہونے کو ہوگا۔ انسانوں کو بہت جلد اگلے سال اپریل سے عقل آنے لگے گی کہ یہ جو اکنامک سسٹم ہے یہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا، یہ ہمیں بیوقوف بنا کے سلیوری میں ڈالا گیا ہے۔ زیادہ کماؤ، زیادہ خرچ کرو، زیادہ کماؤ، زیادہ خرچ کرو، اور خود جینا ہی چھوڑ دو۔ جیسے پہلے جی ویزوں کے چکر میں، پھر پاسپورٹ کے چکر میں، پھر بچوں کے چکر میں، اور اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ جی بچے بھی اب چھوڑ کے گھر چلے گئے اور ہم بینیفٹس پہ پڑے ہیں، یا وہ اب ساری زندگی اب آنکھ کھلی ہے جب مورگیج کلیئر ہوئی ہے، ادھر سے جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔
ادھر سے مورگیج کلیئر ہوئی ہے، پاسپورٹ کو چاٹنا ہے آپ لوگوں نے، مطلب وہ ایک میٹھی جیل بنا کے اور سارا سسٹم، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں جدھر بھی دن گزرے خوشباش اور اتنا اس میں قناعت پسندی میں گزرے کہ آپ بالکل دیوانے نہ ہو جائیں اپنے رزق اور معاش کی پریشانیوں میں، اپنے آپ کو اتنا نہ ہلکا، مطلب اگر آپ کے ہمسایہ کوٹھی نہ بناتا نا ادھر گاؤں میں، یقین کریں یہ کوٹھیوں کے مقابلے نہ ہوتے، وہ ایک کا بچہ باہر گیا اس نے کوٹھی بنائی، ریس لگ گئی پورے گاؤں دیہاتوں، اور یہ پورے آپ کے گجرات اور ادھر کے علاقوں میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، میں نے ادھر یو کے میں لوگ دیکھے کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، صرف پیچھے جمع کر رہے ہیں، بکائی جا رہے ہیں اور پچھلے اڑائی جا رہے ہیں اور مقابلے چل رہے ہیں اور بس وہ جی رہے ہیں، اور اینڈ پہ پتہ چلے گا جی گردے فیل، جناب کی طبیعت خراب، بچے بھی گھر چھوڑ کے، اب رشتوں کے مسئلے، اب اگلی کہانیاں شروع ہو گئی۔ دیکھیں میچورٹی تو کہتی ہے کہ وہ عافیت لو کہ آپ ایک دن اس استعداد میں ہو لرننگ کے، علم کے، اللہ تعالیٰ کے کنیکشن کے، کہ پھر آپ کا مال، آپ کے بچے آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہو، جو آپ آگے بڑھیں ان سب کے ساتھ زندگی کے پھل اور فروٹ انجوائے کریں، نہ کہ یہ کہ کبھی آپ کو ویزا چاہیے تھا، پھر پاسپورٹ چاہیے تھا، پھر آگے بچے، پھر ان کی اب شادیوں کے رولے، اب اپنی صحت، ایٹ دی اینڈ جہاں تھے وہیں کے وہیں بس ایک دھوکے میں گزور کے آگے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کے لیے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ تو میں اس دن بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ابتدائی عشق ہے، آج آپ یہ بتا رہے ہیں جو خبر ہے کہ جی 60 لاکھ لوگ مزید کریٹیکل ہیں، یہ 60 لاکھ کا میٹر نہیں ہے، یہ 7 ارب کا میٹر ہے، یہ 60 لاکھ کا میٹر نہیں ہے، یہ 7 ارب خطرے میں ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم بارہا اس کی طرف اشارے کر رہے ہیں، کہہ رہے تھے اچھا بھائی جنگوں کا سال آ رہا ہے، ابھی تو سیٹرن پہ آپ لوگ چیخ رہے ہو، 24 میں ہم کہہ رہے تھے کہ 25 کو دیکھنا کتنا اس پہ پروگرام ہوئے ہوں گے، اچھا پھر سامان اکٹھا کر لو، لوگ ٹونٹیں کرتے ہیں، اچھا سویڈن نے جاری کی ہوئی ہے، جرمنی نے اپنے گاؤں دیہاتوں کو سامان اکٹھا کرنے کی پوری لسٹیں مراسلے بنا کے جاری کیے ہوئے ہیں، اور بھی کافی ملک ہوں گے، بہرحال جو ہمارے ویورز کو ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے ہمیں سویڈن کے کچھ لوگوں نے بھیجے بروشرز جو ادھر تقسیم ہوئے، یا جرمن نے بھیجے، اور بھی دنیا میں ہوں گے، اور اب ادھر تو سامان بھی اکٹھا کر لو یا کیا کر لو، وہ پاکستانی جو ہمیں وہ کہتے تھے کہ یار جب جانا ہی ہے تو پھر بھاگ کے کیا کرنا ہے، مطلب یہ بھی ایٹیچیوڈ ہے، مطلب یہ بھی ایٹیچیوڈ پایا جاتا ہے کہ جب مرنا ہی ہے تو تباہی اترنی ہے تو پھر جمع بھی کر کے کیا کرنا ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے عقل اسی لیے دی تھی کہ انسان سروائیو کرے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تو پھر انہوں نے اس خواب کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو مستقبل کے بارے میں اتنا شیور کیسے ہیں اور اتنی تیاری مستقبل کے بارے میں کیوں کر رہے ہیں، اور پھر وہ غلہ اکٹھا کیا گیا اور وہ پھر 7 سالوں کے لیے کیا گیا تاکہ اگلے آنے والے 7 سال جو قحط کے ہیں ان سے مقابلہ کیا جا سکے۔ اینی ہاؤ یہ تو اب زندگی ہے، کیونکہ ہم نے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خود خالص ہو کے دن گزارے ہیں اتنے کی ہمیں ادھر سے جیسے کہتے ہیں نا کہ عقل کے دروازے کھلیں گے، ورنہ وہی ہے کہ اندھیرے میں گزر جائے گی جیسے باقی گزر گئی ہے، اور کھلے گی اس لمحے جب بند ہونے لگے گی، کیونکہ پاکستانی آنکھ کی تو خاصیت ہے، پاکستانی تو خصوصاً، ویسے تو پوری دنیا کی اب یہی حال ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ جب آنکھ بند ہونے لگتی ہے تب کھلتی ہے، یہ جب بند ہوتی ہے تب کھلتی ہے۔ اب بہرحال یہ ہے کہ یہ اس سلسلے کا آغاز ہے، یہ ابھی تو مزید ان پہ انہوں نے جنگوں میں بھی الجھنا ہے، ان پہ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور یہ صرف اسی پہ نہ رہیں کہ یہ صرف آگ آ گئی ہے تو، کیونکہ خون ریزی، افلاس، تنگ دستی، ہر لحاظ سے ہر طرف سے یہ ساری چیزیں آنی ہیں، اب اپنے بندے، اللہ کے بندے صرف اللہ سے تعلق کو جوڑیں اور اپنی معرفت کے لیے جو ہے وہ بلکہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے کوئی ایک پروگرام کرتے ہیں، لوگ تو آج تک یہی پوچھتے ہیں کہ جی چھپڑ پھٹنے کا فارمولہ بتا دیں یا وظیفہ بتا دیں یا کروڑ پتی یا ارب پتی ہونے کا یا اس طرح کی، کبھی کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ معرفت خدا میں آگے بڑھنے کا کوئی فارمولہ دے دیں، کو اللہ تعالیٰ سے جیسے کہتے ہیں تعلق کوئی مضبوطی کا کوئی راہ دے دیں، تاکہ ادھر سے بات ہو، ادھر سے آپ بس دل میں خیال کریں، ادھر سے چیزیں ہو رہی ہوں،
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے تو وہ زبان بن جاتا ہوں. یہ جو ساری وہ ہے، وہ بات کرے گا اللہ کے لیے، وہ سنے گا اللہ کے لیے، وہ کام کرے گا اللہ کے لیے. اور پھر ایک آخر آتا ہے کہ صبغت اللہ کی ٹرم یوز ہوتی ہے اسپیسیفک کہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کون سا ہے؟ اس میں پھر آپ دنیا کی فکروں اور اس سے آزاد ہو جاتے ہیں. وہ اب واحد حل رہ جائے گا 2025 کے بعد لوگوں کے لیے سب سے زیادہ کہ کس طریقے سے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا کنیکشن کو مضبوط کریں. پھر وہ ہے جو تیز آندھیوں میں بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ گھونسلوں کو نہیں گرنے دیتا، اور ملبے میں دبے ہوئے وہ جیسے کہتے ہیں منوں ٹنوں مٹیوں کے نیچے سے بھی زندہ انسانوں کو نکال کے کھڑا کر دیتا ہے. تو اس کی قدرت پھر کفایت کرے گی، لیکن اس کے لیے رجوع ضروری ہے. اور اب ان کے بھی دیکھیں، آپ دیکھیں ادھر چرچز میں لوگ اب ریلائز کر گئے ہیں تو چرچز میں پہنچے ہیں کہ اب یہ آگ ہم سے تو نہیں بوجھتی، اب ادھر چلو. تو اس کا مطلب ہے یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لوگ اپنی اوقات ریلائز کر جائیں، اپنی جو زیادہ ہی وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں سمجھ رہے ہیں اور ادھر رجوع ہی نہیں کر رہے کہ میرے بھیجے ہوئے بھی جو میسیج ہے ان کی بھی کوئی اہمیت ہے، ان پہ بھی کوئی عمل کرنا تھا. تو یہ شاید اب ریلائزیشن صرف امریکہ تو چلو ابتدا ہے کیونکہ وہ ایک بڑا وہ ہے بینچ مارک ہے، وہ گرے گا تو پیچھے سب گریں گے، پورا نظام گرے گا. لیکن اوور آل بھی جو ممالک ہیں وہ کون سا ٹھیک ہے، پاکستان کون سا ٹھیک ہے، یا اس ٹائم کون سا اسلامی ملک ہے جو اکارڈنگ ٹو اللہ کے حکموں کے مطابق کسی بھی مذہب کا ہو، وہ کون سا چل رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ تو اب ہمیں فیس کرنا ہے 2025 میں. بہت شکریہ اسامہ صاحب. آج بھی مجھے یاد ہے جب اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ گرہن امریکہ کے لیے لگا ہے، اور تھمبنیل بھی یہی ہے. میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں، پچھلی ویڈیوز میں ایگزیکٹلی یہ تھمبنیل بھی لگا ہوگا، یہ ویڈیو بھی پڑی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم فرمائے. ایک انسان کا جانا جو ہے وہ اتنا ہی، اگر وہ ہندو ہے، غیر عیسائی ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، انسان برحال اس کی جان قیمتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.